بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عاطف ریاض شاہد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ عرفان. ڈاکٹر عظمیٰ عرفان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے اور اسلام آباد کی باسین کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ ہیئر ریسٹوریشن سرجری میں امریکن بورڈ سے سرٹیفائیڈ ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ ایک ویل کوالیفائڈ امریکن بورڈ سے سرجن، اچھی پریکٹس، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سب کے بعد پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ ہمارے ہاں تو پالیٹکس جو ہے اس کو کچھ اچھا وہ نہیں سمجھا جاتا اور آپ ماشاءاللہ یہاں پر اسلام آباد میں خاص طور پہ ایک ویل رسپیکٹیبل لیڈی کے طور پہ ایز اے پروفیشنل مانی جاتی ہیں. تو کیا ریزنز بنی کہ آپ کو پالیٹکس میں آپ نے جو ہے وہ جمپ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اینڈ کویشچن از ویری لائک انٹرسٹنگ. اس کا بہت ہی ڈفرینٹ سا آنسر ہو سکتا ہے، بٹ ون تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ کہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین ایکچولی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی. اینڈ the reasons are, and one thing which I want to suggest everybody that we have to change the word politics from our dictionary. Because like first of all, what we have already a subject like international relation. I think it's a better thing. National relation, society welfare, society's laws, this could be a better like word. Why? Because in our country, I'm sorry to say, the politics is ruined totally. So the reason again, no institution, no education is there. Like all the politicians, they are not educated, you know very well. And there is no proper institution. There are no even the laws which have to be followed by the politicians. So یہ ساری چیزوں کو فیکٹرز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر تو پالیٹکس بہت بری چیز ہو گئی ہے ہمارے کنٹری میں. تو اینی ویز the reason is that کہ me and my husband Dr. Rana Irfan, we love to do work for the peoples and we are doing alhamdulillah, but not for the publicity, but for our like اپنی ڈومین میں رہ کے ہم جو بھی کر سکتے ہیں. So this time I got this opportunity. So I thought کہ اگر ہم اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پالیٹکس اچھی چیز نہیں ہے یا یہ ایسے ہونا چاہیے تو why not we should take the step. So میں نے یہ اسٹیپ صرف اس لے لیا اور میرا فیوچر میں پلان خواتین کے حوالے سے ہے. زبردست زبردست. تو میم ہمیں ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریول کرتی ہیں، بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں، آپ نے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا ہے، آپ نے وہاں کی پالیٹکس کو دیکھا ہے، تو آپ ہمارے ہاں جو چیزیں جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی کہ بہت حد تک جو ہے وہ ریون ہو چکی ہیں، تو کیا یہ ریزن تو نہیں ہے کہ چونکہ آپ کے پیشنٹس بھی باہر ہوتے ہیں، آپ ٹریول بھی کرتی ہیں، تو آپ وہاں سے انسپائر ہو کے کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں اگر ان فیکٹ میں عاطف صاحب آپ دیکھیں نا تو بالکل ٹرو بات ہے کہ ہم جب فورن میں ٹریول کرتے ہیں اور ہم جا کے جب وہاں کے لوگوں کو اتنا کلچرڈ، اتنا ایتھیکل، اتنا ویل بیہیو دیکھتے ہیں اور ان کی ترقی کا بھی راز یہ ہے تو ہم، لیکن اگر آپ بینگ اے مسلم اگین آپ اپنے قرآن پاک کو کھولیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ A to Z they are following us. آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں جو لا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا فالو. اب بتائیں کہ وہ لوگ تو ہمیں فالو کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں آبویسلی. ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ اپنے کام کے اوپر فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی سارے چیزیں دی ہوئی ہیں. آج ہم انرجی کرائسس میں ہیں، بجلی کے کرائسس میں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سولر پینلز پہ جا رہا ہے، کس چیز پہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ مارننگ میں اٹھو، اپنا رزق تلاش کرو اور مغرب سے پہلے اپنے گھر آ جاؤ. اب وہ لوگ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو انرجی کرائسس ہے ہی نہیں، آلریڈی دے آر پروگریسو کنٹریز، پھر بھی وہ اتنی سیونگ کر رہے ہیں. ہم انڈر ڈیولپ ہونے کے باوجود اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ اتنے بجے بند کر دیں تو ہم اسٹرائکس پہ آ جاتے ہیں. سو دس از دا ڈفرینس. سی اچھا اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یا آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی، میری تو آبویسلی ہے، ہم اتنے کلچرڈ ہو جاتے ہیں باہر جا کے کہ اگر ہمیں کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، کیا ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، تمیز سے کھڑے ہر جگہ بہیو کریں. ہر کسی کو لائک وہ نان مسلم ہو وہ مسلم ہو،
ہم ان کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, ہیلو ہائی کر رہے ہیں, اگر وہ ہماری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ایز سون ایز ہم جیسے اپنے اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں, یا ساری ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں. میں نے ایئرپورٹ پہ انہی لوگوں کو, اپنے سیکیورٹی کے جو ایئرپورٹ کے لوگ ہیں ان سے لڑتے, بحث کرتے. ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پاسپورٹ جلدی سے لیتے ہو, امیگریشن سے نکلنے کے لیے کیوں توڑتے ہو اور بھاگ کے چلے جاتے ہو, حالانکہ آپ کی باری نہیں ہوتی ہے. سو بتائیں کہ پھر ہم کیسے نہ کہیں کہ ان کی ویلیوز ہم سے اچھی ہیں. بالکل. اور جبکہ ہمیں یہ سب کچھ اچھا کرنا تھا, اسی لیے ہم مسلمان پیچھے ہیں, تباہ ہیں, جو کچھ بھی ہمیں یونٹی بھی نہیں ہے, ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ والی چیزیں تو ہمیں انسپائر کرتی ہیں نا. بالکل بالکل. اچھا تو میم یہ بتائیے گا کہ باہر بہت زیادہ ٹریول کرتی ہیں آپ, تو باہر کے سیاستدان بھی ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ دن رات سیاست سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے اور ہر وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے جو ہے وہ سیاست چلتی ہے, تو کیا آپ اس پہ بلیو کرتی ہیں؟ ٹو ڈفرینٹ کوشچنس ہو گئے. اگر باہر کے لوگوں کو جب میں جاتی ہوں, ظاہر ہے ہمارا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ساری کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن میں مطلب ایک میری پرسنل سی بات ہے کہ میری پوری جو فیملی ہے وہ کینیڈا میں ہے ایکچولی, اور امریکہ میں ہے. سو جب میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں, ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے جو میں نے فیل کیا, ہو سکتا ہے آئی ایم رانگ, ہو سکتا ہے میری پرسیپشن ہے, ہم نے میڈیا کو بہت آزاد چھوڑا ہوا ہے. ہر ایک کو ایکسیس دے دیے, جو مرضی بولتے ہیں, جو مرضی بول دو. ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہر جگہ لڑائی, فساد, لوز لینگویج بھی ہوتی ہے, اور انسان ہے, سب کے بیہیویئر ایک جیسے ہوتے ہیں, اور سب لوگ بہت زیادہ, ہر ریس کے لوگ اس طرح نہیں ہے کہ سب بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. دو چیزوں نے ان کو سوفسٹیکیشن دی ہوئی ہے, ایک تو ڈنڈا, سیدھی سی بات ہے, اسٹرکٹنیس نے دی ہوئی ہے, اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ لائک ظاہر ہے کہ پھر جب وہ لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو وہ فالو کرتے ہیں, اور وہ چیز ان کو ایجوکیشن نے دی. وہ ایجوکیشن میں آگے ہیں. جب آپ ایجوکیٹڈ بندے سے بات کرتے ہو نا, تو اس کو سمجھانا از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو این ان ایجوکیٹڈ پرسن. سو یہ ایک کویشچن کا ریزن ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے میڈیا کو اتنا لائک انہوں نے اتنا نہیں چھوڑا ہوا ہے. ایون میں نے بہت, میری پرسنل ایکسپیرینس میں میرے سسٹرز, میری فیملی کے لوگ بتاتے ہیں کہ جو لوگ چائنا سے شفٹ کر کے امریکہ یا ادھر جاتے ہیں, مسلمس, وہ اپنے اتنے برے حالات بتاتے ہیں چائنا میں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, اس طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں ان کے میڈیا تو نہیں ہائی لائٹ کر رہا ان چیزوں کو. لیکن ہم لوگ, چھوٹا سا پاکستان میں ایشو ہوتا ہے, چھوٹا سا اسلام آباد میں ایشو ہوتا ہے, کراچی اور ادھر تو چھوڑ دیں کہ کہاں ہم پہنچا دیتے ہیں, باہر سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے کنٹری میں یہ ہو گیا, آپ کے کنٹری میں یہ ہو گیا. سو دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ اتنی آپ ایجوکیٹڈ ہیں, باہر جاتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کو, تو اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا. یہاں تو یہ تاثر ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ ایلیٹ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو مجھے ذرا اس پہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بڑا نا لائک ہارٹ ٹچنگ سا ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ کہ بہت سارے لوگ, میری فیملی کے بھی اور دوست بھی, رشتہ دار کہہ لیں, وہ واقعی پی ایم ایل این کو چھوڑ کر, اور ایون جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے. نو ڈاؤٹ, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اچھا, سیکنڈ بات یہ ہے کہ لائک میں کافی چھوٹی تھی, تو تب سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اپنے فادر کو کرتی ہوں, وہ میرے لیے ایک موٹیویشنل پرسنالٹی تھے. تو جب وہ ہر وقت نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے تھے اس طرح کر کے, تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے. اچھا, پھر لائک نواز شریف صاحب از جسٹ لائک اے فادر فگر فار می, مطلب میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, وہ فرشتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتی ہوں, تو جتنا میں جانتی ہوں اور ان کا ورک دیکھتی ہوں, مجھے ان کی پرسنالٹی میں کوئی کلیش نظر نہیں آتا, کوئی ایسی نیگیٹو بات نظر نہیں آتی. ہاں, اگر آپ کسی اور مسلم لیگ کی بات کریں گے, ان کے کسی اور کے, تو شاید میں اتنا زیادہ آرگیو نہ کروں, لیکن نواز شریف صاحب کی ذاتی پسند, اینڈ اٹ از ناٹ پی ایم ایل, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم نون این کی بات کریں. اچھا, میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جیسے بہت سارے لوگ خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے ڈیلیوریبلز نہیں دیکھتے.
بلکہ ایک جو ذاتی ایک شخصیت میں پسندی کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں. کیا آپ بھی نواز شریف کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو ایز اے پرسنالٹی لائک کرتے ہیں کی وجہ سے آپ اس پارٹی کو جوائن کیا ہے؟ یا میں نے آپ کو بولا نا ابھی کہ وہ میں ان کو اپنے فادر کی جگہ کنسیڈر کر, جب میں نے ان کو فادر کا درجہ دے دیا تو سوچے میں ان سے کتنے انسپائر ہوں. دیکھیں پھر وہی بات کہ برائیاں ان میں ہوں گی, مجھے ان کی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا ہے, مجھے ان کی پازیٹیوٹی دیکھنی ہے. ہی از سچ اے نائس اینڈ کائنڈ مین, وہ تو ایک الگ بات ہے, بٹ ہی از اے ڈٹرمنڈ پرسن. جی بالکل, انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا ہے. میں صرف ایک کوشچن پوچھتی ہوں ہر پارٹی سے, ہر پارٹی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام ہے, یہ جو بھی اب میں یاد کر رہی ہوں یہ سارے نام, یا تو پھر وہ لائک جو بھی پارٹی ہے, آپ مجھے ان کی پوائنٹس بتائیں کہ جی یہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے, یہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں. میں الحمدللہ نواز شریف کے بہاف پر بہت شکر اس بات کا ادا کرتی ہوں, پہلے تو کہ ہم میں ایٹامک پاور ہیں. صحیح, بالکل. ون تھنگ جو اگر آج ہم ایٹامک پاور نہیں ہوتے تو ہم ہوتے ہی نہیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں اسٹل انڈیا ہمارے بارڈر کے اوپر ہر روز سرجیکل اسٹرائکس کی طرف لگا ہوا. اچھا انڈیا کو چھوڑے باقی لوگ بھی, باقی کنٹریز بالکل, اگر ہمیں کوئی چیز آج ڈیفینڈ کری اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ ایٹامک پاور ہے. ون تھنگ از دیٹ. اچھا اسی بات کو مان لیں تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوتا ہے. مگر ہم وہ لوگ ہیں جن کا ہیرو قدیر خان, اس کی بھی فرسٹ ان کی برسی آئی, لیکن ہم نے ایک پھول کی چادر بھی وہاں جا کے نہیں چڑھائی. تو پھر ہم تو اگر ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں نا ہماری بہت ساری ویکنیسز ہیں. ہم اپنے سینئرز کو, اپنے ہیروز کو, ایون ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں جائیں, مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے سینئر ہوں یا مجھ سے کوئی سینئر, میں ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے. یہ جو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے نا, اس سے ہم اپنا لاس کر لیتے. بالکل بالکل, کیونکہ وہ سینئر اپنا ایکسپیرینس ہم سے پھر شیئر ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ عزت نہیں دو گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اور کل پھر آپ اپنے جونیئر سے کیسے ایکسپیکٹ کرو گے کہ یہ آپ کو عزت دیں گے؟ سو نواز شریف صاحب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آج ہم اگر ملک سے باہر جا کے ٹریول کرتے ہیں اور جیسے کسی موٹر وے پہ جاتے ہیں نا, یقین کریں کہ ہم کمپیریزن شروع کرتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پہ میں, میرے بچے, میرے ہسبینڈ, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری موٹر وے اس لحاظ سے بہتر ہے, ادھر والی ایسی ہے, اس کی گرینری ایسی ہے, اس کی سیکیورٹی. لائک اگر ہمارے پاس موٹر وے نہ ہوتی تو ہم تو وہ اولڈن ڈیز میں رہ رہے ہوتے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہارسز پہ جانے والا, اور اس میں کوئی فرق تو نہیں تھا ہمارے جی ٹی روڈ کا. یا ایگزیکٹلی اس کی حالت دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ موٹر وے پہ جائیں, آپ کا ٹائم سیو, ہر چیز. ہم پھر بھی آپ کی گاڑی سیف, جرنی سیف, سیکیورٹی. آپ سین سائڈ پہ پہلے ٹریول نہیں کر سکتے تھے, اب آپ ایزیلی کر لیتے ہیں. تو آپ کو کراچی تک تقریباً, اگر آج نواز شریف صاحب چند سال اور رہ جاتے میرے حال ہے, تو یہ ہمارا پورا ایک جو چین بن رہی تھی وہ سارا سیٹ اپ, ایون کہ جو چائنیز سی پورٹ بن رہے ہیں اور سارا کچھ ہے, وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ ہو گیا ہوتا. وہ ایک علیحدہ سینیریو بن چکا ہوتا. شاید ہم پھر سے دبئی کو سارا کیپچر کر کے گوادر میں لے آئے ہوتے. سو یہ سارے, یہ کتنے پلس پوائنٹس ہیں, کتنے ابھی تو اور بہت ہیں ایجوکیشنل. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسلام آباد کی چھوٹی چھوٹی ریکریشنل پلیسز پہ جائیں, آپ کو نام کی تختی پہ نواز شریف ہی نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو کہیں بھی عمران خان صاحب, ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, اور میری تو ابھی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, میرا تو مطلب ابھی بالکل ابتدا ہے. میں ابھی سے آتے کے ساتھ ہی وہی والی سیاست شروع کر دوں, پھر میں کیوں کہہ رہی ہوں میں ایجوکیٹڈ ہوں. بالکل, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ صحیح معنوں میں آپ ایک چینج کی طرف جانا چاہتی ہیں جس میں نفرت کی سیاست نہیں ہے. میں نہیں, میرا خیال اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ بھی یہی چاہتے ہو؟ بالکل, کہ بلکہ آپ کل مجھ سے بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نفرت اور فرقہ واریت اور اس کو ہم ختم کریں. اس کے لیے میں نے ایک اور چھوٹا سا سٹیپ سوچا تھا کہ اگر میں ون کرتی ہوں, دیکھیں میری جو پوسٹ اس وقت میں اسٹارٹ لے رہی ہوں وہ تو ایز اے چیئرمین لے رہی ہوں, مگر الحمدللہ میرا اسٹارٹ اس لیے بہت اچھا ہے. میں ہار جاؤں یا جیت جاؤں یہ مجھے نہیں ہے فیکٹر.